بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ ہے کیا چیز، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ معزز ناظرین، ہم جس کائنات میں رہتے ہیں یہ مادی اسباب اور مادی مسببات اور مادی کائنات ہے، جس میں علت اور معلول کا ایک سلسلہ موجود ہے، سبب اور مسبب کا ایک سلسلہ موجود ہے، جس میں ایک سی چیز دوسرے کے لیے سبب ہوتی ہے اور دوسری چیز اس کے رزلٹ کے طور پر سامنے آتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں مادی ہوتی ہے اور اس کی ایک مادی تشریح کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کائنات کے علاوہ ایک اور کائنات بھی ہے جس میں بھی اس طرح چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہے، لیکن اس کی اس طرح مادی توجیہ نہیں ہو سکتی اور سائنسی توجیہ اس کی اس طرح نہیں ہو سکتی جیسے کہ اس کائنات میں جو وقوع پذیر ہونے والی چیزیں ہیں ان کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں کہ پھول خوشبودار ہے اور شہد میٹھا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پھول میں خوشبو کیوں ہے اور شہد میں مٹاس کیوں ہے۔ بیانی ہی اسی طرح معجزہ کی کیفیت ہے کہ معجزہ کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، اس کو علم میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں جان سکتے کہ اس کائنات میں جو علت اور معلول کا ایک خاص سلسلہ ہے، جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، معجزہ اس سے خارج اور اس سے ہٹ کر ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن جیسے کہ شہد کے مٹھاس پر یقین رکھنا ضروری ہے، تو معجزے کے حق ہونے پر بھی یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی سے ایک بات ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ معجزے کا جو انکار ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ آج کل آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو معجزات، جو ایسی چیزیں ہیں جو خرق عادت ہے، یعنی اس کائنات میں جو علت اور معلول کے سلسلے جاری ہے ان سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، کرامت ہے، معجزہ ہے، وہ اس طرح کی چیزوں سے منکر ہوتے ہیں۔ کیوں منکر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کائنات میں جو طریقہ رائج ہے چیزوں کے وجود میں آنے کا، اللہ کا جو ایک نظام ہے اور کسی خاص چیز کو کسی خاص چیز کے لیے سبب کے درجے میں بنایا ہے، تو اس کیفیت سے وہ چیز معجزہ باہر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو معجزہ کا انکار یا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کا ہی سے منکر ہے، اللہ کے وجود کے منکر ہے، یا وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کائنات میں جو موجودہ سلسلے ہیں اسباب کے، اس پر اتنا ان کا یقین راسخ اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ان اصول اور جو رولز آف نیچر ہے اور جو قوانین ہے اور جو اسباب ہے، ان سے ہٹ کر بھی کوئی چیز وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ جبکہ اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں تو ان اسباب میں جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ آگ میں جو حرارت ہے، پانی میں جو ڈبونے کی اور پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، سورج میں جو روشنی اور تپش کی صلاحیت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو اسباب ہے، اس میں جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے۔ ان اسباب میں بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان اسباب میں اگر اللہ تعالیٰ یہ تاثیر رکھ سکتے ہیں تو اس کے برعکس تاثیر بھی اس میں اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ پانی نے ان کو نہیں ڈبویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آگ نے ان کو مس نہیں کی اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ان اسباب میں تاثیر اللہ کے حکم سے ہے، تو ان کے اس سابقہ تاثیر کو ختم کر کے اس میں ایک نئی تاثیر بھی اللہ کے حکم سے آ سکتی ہے۔ ویسے بھی اگر سائنس پہ ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو سائنس جو ہے یہ کسی چیز کے بارے میں یہ جواب تو دے سکتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہے۔ یعنی سائنس یہ تو بتا سکتا ہے کہ شہد میٹھا ہے مثلا، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیوں میٹھا ہے۔ یہ تو بتا سکتا ہے کہ سورج میں حرارت ہے، توانائی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیوں ہے، یہ توانائی اور یہ حرارت کسی دوسری چیز میں کیوں نہیں ہے۔ تو اصل چیز ہے کیوں کی بات، تو سائنس اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ تو ہم معجزات پہ اگر نظر ثانی کریں گے اور کوئی اس کی تحقیق کریں گے تو وہ سائنس کی جو معلومات ہے اس کی روشنی میں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سائنس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور اصولی بات میں عرض کروں کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہے، ان چیزوں کا جو الٹیمیٹ ریزن ہے، علم کی جو وجہ ہے، وہ ہے تجربہ، کہ ہمارے تجربہ میں یہ چیز آئی ہے کہ اس چیز کے بعد یہ چیز ہوتی ہے، لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کا سبب ہے اور وہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ تو تجربہ ہی سب چیزوں کا مدار ہوتا ہے۔
اور سب سائنسدان اس بارے میں متفق ہے، اور عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ تجربے سے کوئی ایسا کلی اور قطع علم حاصل نہیں ہو سکتا جس پر کسی چیز کا یقین حاصل ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی صورت سامنے نہ آ سکے، کیونکہ تجربہ اور جو تجربیات علم ہے اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اس تھوڑی سی گفتگو کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پیغمبروں کے جو معجزے جو صحیح نصوص سے ثابت ہے ان پر ایمان رکھنا چاہیے، ان پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کسی سائنسی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اگر وہ کسی سائنسی معلومات کے خلاف ہے تو اس وجہ سے ہم اس معجزے پہ شک نہیں کریں گے، اس کو مسترد نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے، کیونکہ سائنس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کے بل بوتے پر ہم اتنا فیصلہ کر سکیں۔ گرامی قدر ناظرین، کسی بھی پیغمبر کا سب سے بڑا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا سر تا پا وجود ہوتا ہے، اور جو لوگ ایسے لوگ بشرطے کہ وہ سلیم العقل ہو، سلیم الفطرت ہو، ان میں حقائق کے جانچنے اور جاننے کا جو احساس ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو، تو ان کے لیے کسی اور معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ پیغمبر کی شخصیت، کردار اور اس کے وجود اور اس کے اخلاق و عادات اور اس کے طور و اطوار کو دیکھ کر وہ خود اس نتیجے پر بدیہی طور پر اور بالکل واضح انداز میں پہنچ سکتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے اور یہ جھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا تو کسی معجزے کا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کسی نے بھی کسی معجزے کے نتیجے میں ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل نے یہ گواہی دی کہ جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہی اور حق ہی ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے، تو وہ مسلمان ہوئے۔ تو معجزہ، سب سے بڑا معجزہ تو کسی پیغمبر کا یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اتمام حجت کرنا ہے، سب لوگوں کے جو اطمینان کے تقاضے ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مادی معجزات بھی پیغمبروں کو دیے ہیں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 20 اوور کے سینکڑوں معجزات عطا فرمائے ہیں، تو ان معجزات سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو ہوا ہے جو بالکل عنادی تھے، جو ضد پر اڑے ہوئے تھے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ضرور نہیں ماننا، اور نہ بالکل ایسا اعلیٰ احساس حقیقت رکھتے تھے کہ ان کو معجزے کی ضرورت نہیں تھی، ایک درمیانی صلاحیت کے لوگ تھے، تو ان کو معجزوں سے فائدہ بھی ہوا۔ لیکن جو لوگ عناد اور ضد پہ اڑے ہوئے تھے تو ان کو سب دلائل اور نشانیاں اور دلائل نشانات سامنے آ کر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے قرآن کا ایک بڑا معجزہ دیکھا کہ جس کے مقابلے سے اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت جیسی آیت بنانے سے تمام مخلوقات عاجز ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ان کی جو کیفیت تھی انکار کی وہ ایسی تھی کہ جس پہ معجزہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو معجزوں کا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ذرا کمزور احساس والے لوگ ہوں، باقی جو عالی احساس کے لوگ ہیں ان کو معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ معجزے کی حقیقت کے حوالے سے کچھ معروضات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلائل اور نشانیاں دی گئی ہے، جن کو ہم اصطلاح میں معجزات کہتے ہیں، قرآن میں ان کی تعبیر آیات اور نشانیوں سے کی گئی ہے، اور احادیث میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی لفظ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی پیغمبر کے حقانیت کے اظہار کے لیے جو دلائل اور جو ثبوت عملی اور مشاہداتی ثبوت آئے تو وہ معجزہ ہے۔ تو اس طرح کے معجزات بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے، جس کی ہر چیز معجز ہے، اس کے الفاظ معجز ہے، اس کے معنوں کی جامعیت معجز ہے، اس میں مستقبل کی جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ معجز ہے، اس کی داخلی ترتیب معجز ہے، اس کی خارجی ترتیب ہے وہ معجز ہے، ہر لحاظ سے وہ ایک معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے۔ اس طرح شق قمر کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے غلبے کی پیشگوئی کی تھی، وہ پوری ہوئی، وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ مکہ سے بیت المقدس کی طرف جو سفر 1 رات میں ہوا، جو اس زمانے میں ایک ناممکن چیز تھی، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ قریش پر 7 سال کے عذاب کی پیشگوئی کی تھی جو پوری ہوئی۔ آپ کی ایک مٹھی کنکریوں سے پوری قوم کو اور دشمنوں کو شکست ہوئی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ مختلف امور میں غیب پر اطلاع آپ کو دی گئی اور غیب کی خبریں آپ نے بتائی اور بعد میں وہ درست ہوئی، جیسے کہ فتح مکہ کی پیشگوئی آپ نے فرمائی تھی۔
اس طرح ستون کا آپ کے لیے رونا اور کھجور کے تنے کا آپ کے لیے رونا اور ممبر کا آپ کے لیے رونا اور اپنی جگہ سے ہلنا، درخت اور پہاڑیوں کی طرف سے آپ کے سامنے سلام پیش کیا جانا، اس طرح شفائے امراض کے علاوہ سے بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ کے ہاتھ رکھنے سے یا لعاب دہن ڈالنے سے یا دم کرنے سے بہت سارے امراض کا شفا ہوا۔ اس طرح دعا کی قبولیت کہ آپ نے موقع پر دعا فرمائی اور وہ قبول ہوئی، اور پانی کا جاری ہونا آپ کے انگلیوں سے، اور توڑے سے کھانے کا بہت زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہونا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیٹیگریاں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ تو یہ سب تفصیلات ہے اور مزید تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی نے زیادہ تفصیلات دیکھنی ہوں تو سیرت النبی شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، اور بھی سیرت کی جو کتاب ہے سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی، تو وہاں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو معجزات ایسی چیزیں ہیں جو اس مادی اسباب اور کائنات کے قوانین سے تو خارج ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے بشرطے کہ وہ کسی صحیح اور بے غبار طریقے سے ثابت ہو، اور یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ ایسی چیزوں پر بھی ایمان رکھے۔